بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے روشنائی، سجاد ظہیر کا لکھا ہوا۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آج اسی سبق کے الفاظ و معانی اور سوالات و جوابات پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مشق، مشق، لفظ و معنی، لفظ و معنی۔ جری، جری کا معنی ہے جرأت مند اور بہادر۔ جرأت مند اور بہادر دو معنی ہے۔ جرأت میں الف کے اوپر حمزہ بنا ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے، تو جرأت مند، بہادر۔ انقلابی شعور، انقلابی شعور کا معنی ہے دنیا اور حالات کو تبدیل کرنے کا احساس۔ دنیا اور حالات کو تبدیل کرنے کا احساس۔ مہتمم، مہتمم کا معنی ہے اہتمام کرنے والا، اہتمام کرنے والا۔ تابندہ، تابندہ کا معنی ہے روشن، روشن۔ دانشور، دانشور کا معنی ہے روشن خیال، اہل علم، عقل و فہم کی بنیاد پر رائے قائم کرنے والا شخص۔ روشن خیال دوسرا معنی ہے اہل علم، تیسرا معنی ہے عقل و فہم کی بنیاد پر رائے قائم کرنے والا شخص۔ سعادت، سعادت کے معنی ہے توفیق، خوش نصیبی۔ سعادت کے معنی ہے توفیق، خوش نصیبی، دو معنی ہے۔ لکنت، لکنت کے معنی ہے ہکلاہٹ، ہکلاہٹ نہ، جو ہکلا ہکلا کے بولتا ہے اسے کہتے ہیں لکنت، ہکلاہٹ۔ سوشلزم، سوشلزم کے معنی ہے اشتراکیت اور سماجواد، اشتراکیت، سماجواد۔ مستند، مستند کے معنی ہے معتبر، قابل اعتماد۔ مستند کے معنی ہے معتبر، قابل اعتماد۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات کیا ہے؟ پنجاب کے کسان بڑے بہادر اور محنت کش ہوتے ہیں۔ پنجاب کے کسان بڑے بہادر اور محنت کش ہوتے ہیں، محنت کش، محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس جہاں منعقد کی جا رہی تھی۔ کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس جہاں منعقد کی جا رہی تھی، اس مقام کا نام جلیاں والا باغ ہے۔ اس مقام کا نام جلیاں والا باغ ہے، جو امرتسر میں واقع ہے، جو امرتسر میں واقع ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ میں اس مقام کی خاص اہمیت ہے۔ جنگ آزادی کی تاریخ میں اس مقام کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں 1920 میں آزادی کے متوالوں کا ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ یہاں 1920 میں آزادی کے متوالوں کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، جس پر جنرل ڈائر کے حکم سے اندھا دھند گولیاں برسائی گئی تھی، جس پر جنرل ڈائر کے حکم سے اندھا دھند گولیاں برسائی گئی تھی، اور آن کی آن میں سینکڑوں بے قصور لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اور آن کی آن میں، آن کی آن یعنی بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی جلد میں، تھوڑے سے وقت میں سینکڑوں بے قصور، بے گناہ، بے قصور یعنی بے گناہ لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ یہ سب شہیدان وطن کہلاتے ہیں، یہ سب شہیدان وطن کہلاتے ہیں، وطن کے شہید۔ وہ ادیب جو ایک بڑے سماجی اور تہذیبی مقصد کو لے کر چلتے ہیں، وہ ادیب
جو ایک بڑے سماجی یعنی سوسائٹی، تہذیبی یعنی ثقافتی اور ڈسپلین اور تہذیبی مقصد کو لے کر چلتے ہیں، ان میں بڑی خاکساری ہوتی ہے، ان میں بڑی خاکساری ہوتی ہے۔ خاکساری یعنی بہت ہی سادہ پن ہوتا ہے۔ اس مضمون میں پھٹے سے شامیانے اور میلی پرانی دری جو مٹی میں لتھڑ گئی تھی، اس مضمون یعنی ٹاپک میں پھٹے سے شامیانے اور میلی پرانی دری جو مٹی میں لتھڑ گئی تھی، جیسے فقرے ان کی اسی بے نیازی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے فقرے یعنی جملے ان کی اسی بے نیازی یعنی خاکساری، سادہ پن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ترقی پسند مصنفین محنت کش کسانوں اور مزدوروں کے ہمدرد تھے۔ ترقی پسند مصنفین محنت کش کسانوں اور مزدوروں کے ہمدرد تھے، ہمدرد یعنی ان کے درد میں شامل تھے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے، طبقہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جس کی ہمیشہ حق تلفی کی گئی ہے، جس کی ہمیشہ حق تلفی یعنی حق دبایا گیا ہے۔ روشنائی کے اس حصے میں اقبال اور ان کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا کا بھی ذکر ہے۔ روشنائی کے اس حصے میں اقبال اور ان کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا کا بھی ذکر ہے۔ اقبال کا جو بانگ درا ہے، اس میں اس کی نظم، اس کے کلام، اس کی نظم کیا مجموعہ ہے بانگ درا کا، تو غیر روشنائی میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ساتھ ہی حالی اور ان کی نظم مسدس حالی کا بھی حوالہ ہے۔ ساتھ ہی حالی یہ بھی ایک جو ہے شاعر ہے، اور ان کی نظم مسدس حالی کا بھی حوالہ ہے۔ مسدس حالی یعنی مسدس کہتے ہیں جس میں 6 مصرے ہو جس نظم میں، تو مسدس حالی کے مسدس کا بھی حوالہ ہے، جس کا عنوان مد و جزر اسلام ہے، جس کا عنوان مد و جزر اسلام ہے، یعنی مسدس حالی جو ہے اس کا عنوان ٹاپک ہے مد و جزر اسلام۔ نظم کی تاریخ میں حالی اور اقبال کا درجہ بہت بلند ہے۔ نظم کی تاریخ میں حالی اور اقبال کا درجہ بہت بلند ہے، یہ لوگ بہت بڑے نظم نگار ہیں، نظم کہنے والے لکھنے والے ہیں۔ سوالات دیکھیے، پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی تھی؟ تو یہ دونوں کانفرنس جلیاں والا باغ میں منعقد ہوئی تھی، جو امرتسر میں ہے۔ اب جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیاں والا باغ کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ آزادی کی تاریخ میں جلیاں والا باغ کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ 1920 میں وہاں پر آزادی کے مت والوں، آزادی چاہنے والوں کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو ان جلسے پر جو ہے اس وقت کے جو جنرل ڈائر تھا، اس کے حکم پر پولیس والوں نے اندھا دھند گولیاں برسائی، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ بے قصور بے گناہ لوگ مارے گئے، سینکڑوں۔ تو سجاد ظہیر نے علامہ اقبال کو کن خاص باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی؟ سجاد ظہیر نے علامہ اقبال کو کن خاص باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی؟ تو انہوں نے اس کا سوشلزم کی طرف اور نوجوان ترقی پسند ادیبوں کی نظریوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ علامہ اقبال نے سجاد ظہیر کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ تو علامہ اقبال نے سجاد ظہیر کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی اور کہا تھا کہ سوشلزم کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے بارے میں نے تھوڑا پڑھا ہے، زیادہ نہیں پڑھا ہے، اور کہا کہ یہ اچھا ہے، اس میں مجھے بھی دلچسپی ہے اس میں، لیکن میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے اس کے بارے میں، اس لیے کچھ کتابیں مجھے دینا تاکہ میں تفصیل سے اس کو پڑھ سکوں، اس کے بارے میں ہو سکتا ہے ہمارا نظریہ کچھ غلط بھی ہو۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ عملی کام،
کانفرنس میں شامل شاعروں اور ادیبوں کے ناموں کی فہرست بنائیے۔ کانفرنس میں شامل شاعروں اور ادیبوں کے ناموں کی فہرست بنائیے۔ فہرست یعنی لسٹ بنائیے۔